بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں مسعود حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں کون کیا تھا۔ بے نظیر ایک عظیم نام، ایک عظیم چہرہ اور ایک عظیم سیاسی رہنما۔ بے نظیر سیاست میں کس طرح آئی اور کیسے ایک عظیم لیڈر بن گئی، اور کس طرح پاکستان کے لیے جاسوسی کر میزائل کی ٹیکنالوجی لے کے آئیں، دیکھیے اس ویڈیو میں۔ اپریل 1986 میں یہ بہار کے دن ہیں۔ 3 سال سے جلا وطن رہنے والی بھٹو کی بیٹی بے نظیر نے پاکستان آنے کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے 10 اپریل 1986 کو مینار پاکستان پر جلسے کا اعلان کر دیا اور سیاست میں واپسی کا اعلان کر دیا۔ اس اعلان کے بعد طاقت کے ایوانوں میں ایک زبردست بحث چل پڑی کہ بے نظیر کو پاکستان آنے سے روکا جائے یا پاکستان آنے دیا جائے اور مینار پاکستان پر جلسہ کرنے دیا جائے۔ اس وقت کے وزیر اعظم جنیجو نے ضیاء الحق صاحب کو یہ کہا کہ بے نظیر کو پاکستان میں جلسہ کیا جانے دے تاکہ عالمی برادری کو یہ پیغام جا سکے کہ پاکستان میں سیاسی سرگرمیوں پہ کوئی پابندی نہیں ہے، پاکستان میں سیاست کرنے کی آزادی ہے۔ بے نظیر صاحبہ کے استقبال کو نہ روکنے کی وجہ ایک یہ بھی تھی کہ وہ بھٹو صاحب کی پھانسی کے 7 سال بعد پیپل پارٹی کا نیا صدر بھی بننا چاہتی تھی اور پیپل پارٹی کو سنبھالنا چاہتی تھی۔ پھر 10 اپریل 1986 کا وہ دن آ گیا کہ جس کو پیپل پارٹی کے جیالوں کو بہت دیر سے انتظار تھا۔ بے نظیر بھٹو لاہور ایئرپورٹ پر اتری تو ہوائی اڈے کے ارد گرد لاکھوں افراد بے نظیر کا استقبال کرنے کے لیے اکٹھے ہو چکے تھے۔ لاہور شہر نے اس سے پہلے اتنا بڑا سیاسی جلوس کبھی نہیں دیکھا تھا۔ لوگوں کے ہاتھوں میں پاکستان اور پیپلز پارٹی کے جھنڈے تھے۔ پیپل پارٹی کے ایک سیاسی رہنما کا یہ کہنا ہے کہ ہم لوگ رات کو ہی ایئرپورٹ پہنچ گئے تھے۔ جس صبح بے نظیر نے آنا تھا، ہم اس سے پہلے ایک دن رات کو ہی ایئرپورٹ کے علاقوں میں چلے گئے تھے اور بستر اپنے ساتھ لے گئے تھے اور وہیں پہ بستر بچھا کے روڈوں پر سو گئے۔ جس طرح بے نظیر بھٹو صاحبہ صبح آئیں تو ہم نے ان کا استقبال کیا۔ بے نظیر صاحبہ کا جلوس لاہور ایئرپورٹ سے ہوتا ہوا مار روڈ سے داتا دربار اور داتا دربار سے ہوتا ہوا مینار پاکستان پہنچا۔ دوپہر ڈھل چکی تھی۔ وہ بھٹو جسے 7 سال پہلے ضیاء الحق دفن کر چکے تھے، آج مینار پاکستان پر پورے قد سے کھڑا تھا، اور آج وہ تنہا نہیں تھا۔ اس کے سامنے انسانوں کا ایک سمندر تھا، اور اس سمندر میں پیپل پارٹی کے مخالفین کو اپنا مستقبل ڈوبتا ہوا نظر آیا۔ بے نظیر بھٹو کا ایسا شاندار استقبال سرکاری اندازوں کے بالکل خلاف تھا۔ بے نظیر کو اپنے عظیم الشان استقبال سے خوشی تو بہت ہوئی، لیکن اصل میں ان کے لیے مشکلات کی ایک نئی ابتدا بھی یہی تھی۔ اسٹیبلشمنٹ نے ان کے بڑھتے قدم روکنے کا فیصلہ کر لیا۔ بے نظیر بھٹو کو روکنے کے لیے جو اقدامات کیے گئے، ان میں سب سے پہلے ان کی کردار کشی کی گئی۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے اسکینڈل بنائے گئے۔ لاہور میں اپنے استقبال کے بعد بے نظیر صاحبہ فیصل صالح حیات کے گھر میں رکی تھیں، اس لیے بے نظیر بھٹو صاحبہ کا فیصل صالح حیات کے ساتھ بھی اسکینڈل بنا دیا گیا۔ ان حالات میں بے نظیر صاحبہ کی والدہ نے وہی کیا جو ہمارے معاشرے میں مائیں کرتی ہیں۔ انہوں نے بے نظیر بھٹو کی شادی کا فیصلہ کر لیا۔
اس دور میں کئی رشتے بے نظیر بھٹو صاحبہ کے لیے آئے۔ بے نظیر کو فیصل صالح حیات سے شادی کا مشورہ بھی دیا گیا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ ہمارے چینل کون کیا تو کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو سے آپ آگاہ رہیں۔ چلتے ہیں موضوع کی جانب۔ سید عابدہ حسین یہ لکھتی ہیں، فیصل صالح حیات کم تعلیم یافتہ اور بور قسم کے آدمی تھے، اس لیے یہ معاملہ آگے نہیں بڑھ سکا۔ لیکن اس دوران نواب شاہ کے ایک گھرانے کا رشتہ آیا۔ آصف علی زرداری کی والدہ اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر بے نظیر کی والدہ کے پاس پہنچ گئیں۔ آصف علی زرداری صاحب کا سیاسی پس منظر نہیں تھا، بلکہ نواب شاہ میں کچھ سال پہلے آصف علی زرداری صاحب ضلع کونسلر کا الیکشن بھی ہار گئے تھے، لیکن ان کا پراپرٹی کا بزنس دن رات ترقی کر رہا تھا۔ نصرت بھٹو صاحبہ کو یہ رشتہ پسند آیا اور 18 دسمبر 1987 کو یاری کے ککری گراؤنڈ میں بے نظیر بھٹو اور آصف علی زرداری صاحب کی شادی ہو گئی۔ لیکن شادی سے بھی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی مشکلات کم نہ ہوئیں۔ ان کے مخالفین محترمہ بے نظیر بھٹو کی چھوٹی سے چھوٹی کمزوری سے بھی فائدہ اٹھانا چاہتے تھے، اس لیے بے نظیر بھٹو صاحبہ ہر قدم پھونڈ پھونڈ کر رکھتی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی امید سے ہونے کی خبر بھی میڈیا سے چھپا لی، لیکن جنرل ضیاء الحق کو یہ خبر چاہیے تھی کیونکہ ان کے لیے اس کی ایک اہم سیاسی وجہ تھی۔ 1988 میں جب جنرل ضیاء الحق نے بنجو حکومت کو برطرف کیا تو انہوں نے الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا تھا، کیونکہ انہیں انٹیلیجنس رپورٹ مل چکی تھی کہ بے نظیر صاحبہ امید سے ہیں، لہٰذا وہ اگلے الیکشن کی تاریخ ایسی رکھنا چاہتے تھے جس میں بے نظیر صاحبہ زچگی کے قریب ہوں اور انتخابی مہم نہ چلا سکیں۔ انٹیلیجنس کو یہ ذمہ داری بھی سونپی گئی کہ وہ قریب درست تاریخ کا پتہ چلوائیں۔ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی اس شرارت کو سمجھ چکی تھیں، اسی وجہ سے محترمہ ڈھیلے ڈھالے لباس پہنتی تاکہ دیکھنے والے کوئی اندازہ نہ لگا سکیں، اور مزید یہ محترمہ بے نظیر صاحبہ نے مختلف طریقوں سے یہ مشہور کروا دیا کہ وہ نومبر میں ماں بننے والی ہیں۔ یہ خبر جولائی میں جنرل ضیاء تک بھی پہنچ گئی، حالانکہ وہ 30 مئی کو یعنی 90 دن اگست تک الیکشن کا اعلان کر چکے تھے۔ اب انہیں اپنے منصوبے کے تحت تاریخ بدلنا پڑی۔ انہوں نے 20 جولائی کو نیا اعلان کیا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کی زچگی کے مہینے یعنی نومبر میں انتخابات کا وعدہ کر لیا۔ تاریخ کی عجیب و غریب سیاسی جاسوسی جاری تھی کہ جنرل ضیاء الحق کا طیارہ بھاورپور کے ایک علاقے میں گر کر تباہ ہو گیا اور جنرل ضیاء الحق شہید ہو گئے۔ پاکستان میں 11 سال سے سیاہ اور سفید کے مالک ضیاء الحق کی موت کے ساتھ پاکستان میں طاقت کا خلا پیدا ہو گیا۔ اس خلا کو 3 افراد نے پر کیا۔ طاقت کی اس تکون میں صدر غلام اسحاق خان، آرمی چیف جنرل اسلم بیگ اور ISI چیف جنرل حمید گل شامل تھے۔ صدر پاکستان غلام اسحاق خان نے بھی نومبر میں عام انتخابات کی تاریخ مقرر رکھی، کیونکہ انہیں بے نظیر کی زچگی کی اطلاع نومبر ہی کی ملی تھی، لیکن یہ اطلاع غلط تھی۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکمت عملی کام کر گئی اور بلاور صاحب انتخابات سے 2 ماہ پہلے 21 ستمبر 1988 کو پیدا ہوئے اور بے نظیر صاحبہ کو انتخابی مہم چلانے کا موقع مل گیا۔ 1988
کے انتخابات ایک طویل مارشل لا کے بعد تھے۔ اسی سلسلے کی اگلی قسط دیکھیں اور دیکھیں کہ بے نظیر بھٹو کس طرح پاکستان میں میزائل ٹیکنالوجی لے کے آئیں۔ اس ویڈیو کا اگلا حصہ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ہمارے چینل کا وزٹ کیجیے۔ اللہ آپ تمام کا حامی ناصر رہے۔ اللہ حافظ۔